جس رات کو پرویز لائی صاحب نے نون لیگ والوں کے ساتھ دعائے خیر کی تھی تو اس وقت اس دعائے خیر میں اسلم بھوتانی صاحب بھی شامل ہو گئے تھے، جو گوادر سے ایم این اے وہ آزاد تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ بنا لیا۔ تو اگلے دن جب پرویز لائی صاحب بنی گالہ چلے گئے عمران خان صاحب کے پاس، تو اسلم بھوتانی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے پرویز لائی صاحب اس کو فون کر رہے تھے بھوتانی سے کہ آپ بھی آ جاؤ ادھر بنی گالہ۔ تو بھوتانی صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کے ساتھ دعائے خیر میں تھا اور آپ نے تو وعدے وعید کیے ہیں ان کے ساتھ پی ڈی ایم والوں کے، تو میں ادھر کس طرح چلا جاؤں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو ادھر آنا پڑے گا، اور یہ بھی پرویز خٹک سے بات کرو، میں آپ کو حلف دلوا رہا ہوں، آپ کو فیڈرل منسٹری مل رہی ہے۔ تو بھوتانی صاحب نے فون بند کر دیا، پھر فون آ گیا، پھر فون بند کیا، پھر فون آ گیا، وہ پریشان ہو گئے کافی۔ اسلم بھوتانی صاحب جو اکیلے ایک ایم این اے تھے، انہوں نے اس دن بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، پھر ان کو کچھ اور لوگوں نے بھی فون کیے اور میں بھی بڑا کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ خالد مکسی کے پیچھے بھی لوگ چڑھے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ واپس جائیں عمران خان کے پاس۔ تو سچی بات ہے، میں نے سمجھا کہ یہ تو جو ہے بہت بڑا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف اعلان کیا گیا جی کہ کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، اور دوسری طرف یہ جو بلوچ سیاستدان ہیں ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھ گئے لوگ کہ واپس چلو۔ اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی یہی بات بتائی کہ ہمارے پہ بھی چڑھائی ہوئی ہے کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد جب یہ صورتحال ان لوگوں نے جا کے بتائی شہباز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو، تو انہوں نے ظاہری بات ہے پھر کسی نہ کسی طریقے سے کنوے کی ہوگی، تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، ادارہ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، ادارے کا کوئی تعلق نہیں، واضح کر دیا ادارے کی پالیسی نہیں ہے، اگر کہیں سے کوئی میسجنگ ہو رہی ہے تو یہ کچھ انڈیویجولز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد میں نے ایک میٹنگ میں ایک انڈیویجول تھا، جو میں نے اس کا نام اس کے سینئر کو بتایا، پتا چلا جی یہ تو باجوہ صاحب کا میسنجر ہے۔ یہ تو ہو یہ رہا تھا شوکت پراجا صاحب کہ فوج بحیثیت ایک ادارہ بالکل سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکا تھا۔ اس کا فیصلہ باجوہ صاحب کی صدارت میں جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہوا تھا، اور سارے ذیلی ادارے جو ہیں فوج کے انکلوڈنگ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ اس چیز کی پابندی کر رہے تھے کہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے طور پہ پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے انہوں نے یہ پوری کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم نہ ہو، اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے کچھ ریٹائرڈ لوگوں کو استعمال کیا جو کہ بلوچ سیاستدانوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں، ایم کیو ایم والوں کے پاس گئے کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور آخر میں آ کے پھر چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو وہ جو ساری کہانی تھی وہ مجھے چودھری شجاعت صاحب نے بتا دی تھی، کیونکہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پرویز صاحب کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے تو شجاعت صاحب کو نہیں کہا ہوگا؟ تو شجاعت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پریشر تھا، جو کیونکہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے تو ان پہ زیادہ پریشر تھا، تو شجاعت صاحب نے یہ پریشر جو ہے یہ اس کا سامنا کیا، اور تب جو ہے وہ میں نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو میڈیا پہ ٹی وی اسکرینوں پہ جو آپ کو کہانیاں نظر آ رہی ہیں یہ کچھ اور کہانی۔ جب پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، غیر ملکی سازش ہے، لوکل فیسیلیٹیٹر ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم پریشان کہ اندر کی کہانی کچھ اور ہے کہ بی اے پی کو، ایم کیو ایم کو، پرویز لائی کو باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے پریشرائز کیا کہ تم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ میں اگلی بھی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ جب نو کانفیڈنس داخل کرا دی گئی، جب سبمٹ ہو گئی نیشنل اسمبلی میں، تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، اور اس میٹنگ میں عمران خان نے ان کو کہا کہ جی آپ جا کے اپوزیشن سے کہیں کہ نو کانفیڈنس واپس لیں، میں اسمبلی توڑوں گا، نیا الیکشن کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پھر کہانی یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی، چلتی رہی، اور اس کے بعد وہ کچھ ہوا کہ میرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے، کیونکہ باجوہ صاحب پرائیویٹ کیپیسٹی میں، پرسنل کیپیسٹی میں عمران خان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کی باجوہ صاحب کی اصل طاقت فوج بحیثیت ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، فوج کی طاقت باجوہ صاحب کی طاقت تھی۔ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے خود ہی عمران خان کو کہا تھا کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کے اجلاس میں ہوا تھا، تو پھر وہ کس منہ سے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو اور ڈی جی ایم آئی کو اور باقی لوگوں کو کہتے کہ عمران خان کی مدد کرو؟ وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو
وہ پرائیویٹلی عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کامیاب نہیں ہوئے. عمران خان نے یہ سمجھا کہ باجوہ صاحب میرے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں, اور عمران خان نے سمجھا کہ جس طرح میں باجوہ صاحب کا یس مین تھا, یہ مجھے کہتے تھے یہ کر دو, میں ویسے کرتا تھا, تو یہ اسی طرح آصف زرداری اور شہباز شریف بھی ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کہتا تھا شہباز شریف چیری بلاسم ہے, یہ بوٹ پالش کرتا ہے. اب اصل کہانی آپ کو پتا چلی ہے, اندر کی بات تو عمران خان کو بھی پتا ہے اور پرویز لائی کو بھی پتا ہے. عمران خان کو پہلے دن سے پتا ہے کہ پرویز لائی کو میرے پاس جنرل باجوہ نے بھیجا ہے, تو وہ پہلے دن سے ہی کنفیوز ہیں. خان صاحب کنفیوز ہیں کہ باجوہ صاحب اگر پرویز لائی کو میرے پاس بھیج سکتے ہیں تو یہ باقی ان کی بات کیوں نہیں مان رہے. اور وہ ان کا ایک خیال ہے کہ شہباز شریف تو بہت بڑا چیری بلاسم ہے, تو یہ ان کی بات کیوں نہیں مانتا. اچھا, پھر اس میں ایک اور بھی واقعہ ہو چکا بیچ میں, پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو اس میں باجوہ صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. باجوہ صاحب کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو پارٹی تھی نا, شہباز شریف اینڈ آصف زرداری اینڈ مولانا فضل الرحمان والی پارٹی, اتحادی جو ہیں, یہ انگیجمنٹ تو تھی نا ان کی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے. انہوں نے تاثر ان کو یہ دیا ہوا تھا خاص طور پہ باجوہ صاحب کو, ہمارے بندے پورے نہیں ہیں, تحریک عدم اعتماد نہیں آنی یہاں مرکز میں بندے کوئی نہیں ہیں پورے. وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آنی. انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ میں ان سب بڑوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں, اندر ہی اندر اپنا کام کرتے جاؤ, باجوہ صاحب نو پتہ نہیں لگن دینا. ٹھیک ہے, ان کو سارا پتا تھا. دیکھیں نا, یہ سیاستدان ہے نا, ان کو پتا تھا کہ باجوہ صاحب کی گیم کیا ہے, تو انہوں نے ان کو پتہ نہیں لگنے دیا. جس دن تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے لیے زرداری صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کرنی تھی, تو میرے پر پابندی تھی, تو میں نے ٹویٹ کیا کہ آج 3 بڑے ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے, یاد ہے آپ کو؟ جی. اور اس کے تھوڑی دیر بعد میڈیا کو کہا گیا جی کہ آپ فلاں جگہ پہ پہنچے, پریس کانفرنس ہے. تو باجوہ صاحب اور ان کے جو ایئرز اینڈ آئیز تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہوا ہے, اور وہ بڑے پریشان ہو گئے. اور مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا اعلان کر دیا, کیا ٹویٹ کر دیا, یہ تو تحریک عدم اعتماد لا ہی نہیں سکتے. میں کہا بھائی جان, پارلیمنٹ ہاؤس میں خواجہ آصف صاحب نے سب لوگوں سے سائن کروا کے کانفیڈنس موشن جمع بھی کروا دیا, وہ چل پڑے ہیں, ادھر جمع ہونے لگی ہے. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک سرپرائز تھا, اور حکومت کے لیے بھی. پھر ان کو یہ پرابلم, پھر ان کا یہ خیال تھا خان صاحب کا کہ زرداری کبھی شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم قبول نہیں کرے گا. وہ زرداری صاحب نے وہ بھی کر لیا. تو یہ سارے سرپرائزز جو ہیں یہ بہت سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اور اس میں جو ایک اور جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ پھر جب وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب, تو اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو پریشرائز کرنا شروع کیا, ان کی گردن جو ہے وہ پکڑ لی کہ اب اسمبلی توڑو اور الیکشن کا اعلان کرو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اتحادی جو ہیں وہ راضی نہیں ہو رہے. مسئلہ یہ تھا کہ اس میں زرداری صاحب اور فضل الرحمان اور باقی اتحادی آن بورڈ نہیں تھے. مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ وہ آخر کار مان گئی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. جب عمران خان صاحب کو یہ پتا چلا کہ یہ 1-2 دن میں فیصلہ ہونے والا ہے, انہوں نے 25 مئی کے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. انہوں نے اسمبلی تو توڑنی ہے, تو کریڈٹ میں کیوں نہ لوں کہ میرے لانگ مارچ سے اور میرے احتجاج سے اسمبلی ٹوٹی ہے. تو اس پر پھر جب انہوں نے اعلان کر دیا تو پھر نون لیگ کی قیادت کو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا کہ ایک طرف ہم نے ایگری کر لیا کہ ہم اسمبلی توڑتے ہیں, دوسری طرف عمران خان سے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کروا دیا ہے, تو یہ تو ہمارا تو جو ہے نا کھوتا کھو میں گر گیا. تو ایک طرف تو مونس لائی صاحب جو ہیں انہوں نے باجوہ صاحب کا کندھا استعمال کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اگر باجوہ صاحب اتنے برے ہوتے تو وہ ہمیں کہتے کہ آپ عمران خان کا ساتھ. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چاہ وہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان سے لڑائی کیے بغیر اس کو تھوڑا لٹکائیں, اس کو ڈیلے کروائیں. اور ڈیلے وہ اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ڈیلے ہوگا تو ان کو تھوڑی سپیس مل جائے گی منورنگ کی. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ ایک دے دیں, اس میں کوئی ترقیاتی منصوبے شروع کروا دیں, ترقیاتی فنڈز دے دیں. بجٹ وہی جون والا. وہ ان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ ان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ الیکشن تو لڑنا ہے نا انہوں نے اگلا. وہ تو پی ٹی آئی والوں نے بھی لڑنا ہے, جتنے ایم پی ایز ہیں انہوں نے بھی لڑنا ہے. لیکن ان کے اتنے سٹیک نہیں ہے نا جو ان بیچارے 10 کے ہیں. یہ صرف 10 ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. اور لیوریج ہے نا 10 کی ہے, لیکن یہ 10 اگر اگلا الیکشن نہ جیتے تو کدھر جائیں گے؟ 10 اگر اپنا الیکشن نہیں جیتے تو یہ کدھر جائیں گے؟
تو کیونکہ عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں اور یہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ کہ پرویز لائی صاحب نے چودھری شجاعت کے ساتھ جو لڑائی کی ہے اس کا دونوں کو نقصان ہوا ہے، لیکن پرویز صاحب کو الٹیمیٹلی زیادہ نقصان اس لیے ہوگا، آئندہ تو چیف منسٹر نہیں نہ بن سکتے اب وہ، جب مونس لائی نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ عمران خان جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ بائی الیکشن جیت رہا تھا، قومی اسمبلی کی جو چیف منسٹری ہے اس میں جو حکومت قائم ہوئی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرہون منت عمران خان صاحب کو ایکسپوز کر دیا نا انہوں نے۔ یہ کبھی اعظم سواتی سے گالیاں نکلواتے ہیں باجوہ صاحب کو، کبھی جناب یہ گالیاں نکلواتے ہیں فرق حبیب سے، کبھی اسد عمر سے، اور اندر کی بات یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے پرویز لائی کو عمران خان کے حوالے کیا تھا، تو کوئی تو ہے جو عمران خان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ یہ پرویز لائی صاحب آخری دفعہ بنے ہیں چیف منسٹر، اس کے بعد کم از کم عمران خان ان کو نہیں بنائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے کاف لیگ کے بندے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اگر وہ پنجاب میں عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس کا ان کو الٹیمیٹلی نقصان ہوگا۔ اور یہ جو مونس لائی کے انٹرویو نے جو پی ٹی آئی کی دھول اڑائی ہے، مٹی پلیت کی ہے، اگر آصف زرداری صاحب نے پنجاب میں اپنا کھیل شروع کر دیا تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے پی ٹی آئی مظلوم بن جائے کہ نا۔ یہ جو سارا ایک جو ڈرامہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے، ابھی پورا ایکسپوز نہیں ہوا، ابھی تو تھوڑا سا ایکسپوز ہوا ہے، یہ صرف 5% ہے، ابھی 95% سامنے آنا ہے۔ اب مونس لائی نے جو کہا ہے، فوج کا جو دعویٰ ہے اس پہ ڈنڈ ڈالا ہے، یہی صورتحال جوڈیشری پہ ہے۔ اچھا نہیں، یہ جو میں آپ نے غور نہیں کیا، میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملک میں امن آئے، سکون آئے، اسی طرح آئے گا نا۔ وفاقی حکومت دھمکیاں دینے کی بجائے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، انگیج کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیں، ارلی الیکشن کوئی آئین کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں ہے۔ تو اگر 22 مئی کو اگر شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا، 23 مئی کو انہوں نے اعلان کرنا تھا، لیکن کیونکہ وہ دبئی میں آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی، اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتے تو اسمبلیاں ٹوٹ جاتی اور الیکشن ہو جاتا۔ باجوہ صاحب بار بار کہتے رہے، ریٹائرمنٹ کے دن تک جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا گلف کے اخبار کو، یہ کہا کہ فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی اس پہ قائم رہے گی۔ یہ بات کی نا انہوں نے، کی کیوں پرائیویٹ لوگ رابطے کرتے تھے؟ کیا یہ جو باجوہ صاحب کر رہے تھے یہ پاکستان کے آئین کو گالی نہیں ہے؟ آپ کو مسئلے کا حل بتا، جو اعلان کرتے تھے نا باجوہ صاحب بار بار، فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، تو فوج بصیرت ادارہ تو نہیں کر رہی تھی، چیف تو کر رہا تھا نا۔ اب ہونا چاہیے کہ یہ جو اعلان تھا نا ان کا، اس کو عملی جامہ پہنائیں، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں، چیف سے لے کے نیچے تک۔ جو کچھ باجوہ صاحب نے کیا ہے اور وہی کچھ اور بھی لوگ جو ہیں وہ جوڈیشری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کوشش یہی کریں کہ سارے ادارے آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنا کام کریں۔